بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً حیران کن ہے، لیکن چیزیں اب تبدیل ہو رہی ہیں، بلکہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور یہ تیزی اور تیز ہونے والی ہے۔ میں آپ کو ایک ملاقات کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ ملاقات تقریباً 4 گھنٹے طویل یہ ملاقات جاری رہی ہے، اور اس میں ایک شخصیت وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے کچھ عرصہ قبل جیل میں مل چکی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو اس وقت خبریں ہیں، جو حالات ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ ابھی یہ کچھ بھی نہیں جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ چیزوں میں آپ بہت زیادہ تیزی دیکھیں گے۔ یہ جو ملاقات ہے، اس میں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں اس ملاقات کے ذریعے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں یا کارکن ہیں، ان کی رہائی کے معاملات بھی تیزی سے آگے بڑھیں گے، جن میں آپ نے طیبہ راجہ کا دیکھا، ان کی رہائی ہوئی ہے۔ یہ بھی کچھ بھی نہیں، ابھی آپ دیکھیے آئندہ آنے والے دنوں میں کتنی تیزی سے تبدیلی آتی ہے۔ صرف ایک بات آپ دیکھ لیجئے، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، مختلف لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی وزیر اعلیٰ بنے نہیں، تو وہ ساری انتظامیہ، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں، چاہے وہ آئی جی ہوں، کیونکہ ان کی تصویر بھی گردش کر رہی ہے کہ وہ جناب آئی جی اور چیف سیکرٹری، جو کہ اگر آپ دیکھیں اس ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں، جن کو علی امین گنڈا پور مطلوب تھے اور ان کے لیے چھاپے، گرفتاریاں سب تھے، اب وہ وہیں جا کر علی امین گنڈا پور سے ملتے ہیں، گھر جا کر، اور وہاں پر فاتح خوانی کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے والد کے انتقال پر۔ اب دیکھیے چیزیں کس طرح بدل رہی ہیں۔ اچھا، ابھی اس کے بعد دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام لیا، وہ معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ اب جب انہوں نے نسیم زارع صاحب کو انٹرویو دیا، اور کہا جاتا ہے کہ غریدہ فاروقی کو بھی انٹرویو دیا، اس میں بھی تھا لیکن وہ سینسر ہو گیا، جس میں انہوں نے کہا ہے، نسیم زارع صاحب کے شعبے تو چل گیا ہے کہ جی فیض حمید کا نام میں نے غلطی سے لے لیا تھا، وہ جو صاحب تھے وہ فیض حمید کے بعد آئے تھے، اور باجوہ صاحب کا تو انہوں نے وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے نام، اور وہ کہتے ہیں جی آپ اور کیوں کریتے ہیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب اس پر جناب تھرتھلی مچی ہوئی ہے، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، وہ سامنے آ رہے ہیں، پھر وہ کہنے جی مولانا صاحب تو بڑے غلط بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے ایسے سے الفاظ استعمال کیے ہیں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، اور قسمیں کھا کر کہ جو کبھی تحریک انصاف نے تو کبھی کیے ہی نہیں ہوں گے، یہاں تک چلی گئی اب نون لیگ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، پھر ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو لہٰذا چیزیں بدل رہی ہیں۔ ایک چیز ضرور، یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا یہ 4 گھنٹے طویل ملاقات کے بارے میں، اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ یقیناً مجبوری میں جا رہے ہیں، یا دوسرا کچھ بڑے پیسے یا وعدے، اور زیادہ تر لوگ تو شاید مجبوراً جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے جا رہے ہوں کہ جی چلیں جی نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے۔ وہ نہیں پچھتائیں گے، ان کی نسلیں بھی ساتھ پچھتائیں گے، صرف وہ نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی ہلکی سی جھلک صرف آپ دیکھیے کہ نون لیگ کس طرح سے اب اقتدار سے بھاگ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں تو کوئی نہیں، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ جی اگر کوئی اور بنا سکتا ہے گورنمنٹ تو بنا لے۔ تو اب پھر اگر بنا سکتا ہے بنا لے، تو آپ نے اتنے لوگ توڑے کیوں اپنی طرف لانے کے لیے؟ اور پنجاب کی گورنمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، یعنی صوبوں میں گورنمنٹ لینا چاہ رہے ہیں پنجاب میں، لیکن وفاق میں نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو بڑی مار پڑے گی۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، میں عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ چیزیں بدلیں گی اور لوگ پچھتائیں گے۔ تو اب کیا جو لوگ سوچ رہے تھے یا جن کو زبردستی بھیجا جا رہا تھا، وہ نہیں سوچیں گے کہ یہ نون لیگ تو خود اقتدار سے بھاگ رہی ہے؟ اور اگر کسی طرح سے، جس کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان کبھی بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ جی یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو 2/3 میجورٹی اور بغیر کسی اور جماعت سے جڑے ہوئے کہ ان کو اقتدار ملتا ہے، تو وہ آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے الیکشنز کی طرف معاملہ دوبارہ چلا جائے۔ لیکن اگر تحریک انصاف آتی ہے تو آپ سوچئے کہ ان کے لوگوں کی رہائی کا معاملہ ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کا ہوگا، تو بہت سے بینیفٹ ان کو ابھی مل سکتے ہیں۔ لیکن اس میں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، تو عمران خان صاحب تو ریلیکس ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں اتنے دن جیل میں گزار لیے، چند دن اور صحیح، تو وہ کہتے ہیں جی کوئی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جب نون لیگ بھاگ رہی ہے، اور اگر آپ ایک اقتدار میں، تو یہ طاقتور تو ہوگی نہیں، اور تحریک انصاف آ سکتی ہے اقتدار میں، اب نہیں تو چند مہینوں کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی میجورٹی کے ساتھ وہ آئیں گے، اور اگر الیکشنز کروانے پڑیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیے حالت کیا ہو گئی ہے کہ اب بات ہو رہی ہے کہ جی جو کچھ کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اب اس پر تو باجوہ صاحب پر آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ جی بلا کر کہہ رہے تھے اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، عمران خان کو ایسے ہٹانا ہے،
اور ایک سرونگ چیف بلا کر کہہ رہا ہو، آرمی چیف سیاستدانوں کو کہ جی آپ نے کس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانا ہے، تو اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یہ بات خالد جمیل صاحب ABN نیوز کے بیورو چیف ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اعتزاز احسن صاحب دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ کیا ہے الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ صافی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ بھی آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات دیکھیے کہاں تک چلی گئی ہے کہ اب چاہے جنرل فیض حمید ہوں یا جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے جوابات بھی آ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری بھی سن لو، یہ فضل الرحمان صاحب نے جو کہہ دیا ہے، اور کچھ صحافیوں کو بھی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ جی قریبی ذرائع دونوں جنرلز کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن فیض حمید کے بارے میں تو کہہ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جی ان کا نام میں نے ویسے غلطی سے لے دیا، مگر باجوہ صاحب کا معاملہ وہی ہے۔ اور ٹرینڈنگ میں کیا ہے، وہ غدار باجوہ تھا، اندازہ لگائیے۔ فضل الرحمان صاحب، PTI پریس کانفرنس، یہ چیزیں، اور مینڈیٹ تھیوز، یہ ٹرینڈ کرتی رہی ہیں پاکستان میں، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب آخرکار امریکہ کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ جی ہم پوری پبلک کے خلاف کیسے جائیں، اور خبر یہ ہے کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام، وائٹ ہاؤس کا اظہار تشویش۔ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح لوگوں کو پکڑا گیا، جس طرح آئین و قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی گرفتاریاں اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اس پر وائٹ ہاؤس نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، جو بات مولانا صاحب نے کی ہے، اب گواہیاں اور زیادہ سامنے آنے لگ گئی ہیں باجوہ صاحب کے خلاف۔ ان میں علی وزیر بھی بول پڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی جب شہباز شریف نے کہا کہ ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، اور کہا جی میری ان سے بات ہو گئی ہے، تو اور انہوں نے کہا جی ہمیں ریلیف ملیں گے کچھ، اس لیے ہم بھی ساتھ ہو گئے۔ اب آپ سوچیے ذرا۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی دلچسپ، اشر باجوہ بہت اچھی چیزیں کریکٹ کرتے ہیں اور بڑی ریسرچ کے ساتھ، انہوں نے لکھا کہ آج کے دن پورے میڈیا چینلز پر یہ والی پریس کانفرنس، یعنی جس میں عطا تارڑ اور مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، یہ والی پریس کانفرنس بھی دکھائی گئی۔ یوٹیوب پر پورے 12 چینلز پر اتنے لوگوں نے ہی دیکھا جتنے ووٹ پڑے، نہ ان کو ووٹ پڑے نہ ان کو کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی پریس کانفرنس کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 165 ویوز بھی آ رہے ہیں جی، 3000 ویوز بھی آ رہے ہیں، چلیں 366 ویوز بھی آ رہے ہیں۔ یہ مختلف چینلز ہیں جن کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے ان پر، تو یہ تفصیل الگ سے ہے۔ تو ان کی تو بات اب کوئی سن ہی نہیں رہا، اور کیونکہ بات اب ان کے ہاتھ سے ویسے ہی نکل گئی ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جس طرح کا احتجاج، اور اب سندھ تک پہنچ گیا ہے، یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اور آپ بھول جائیں گے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو تحریک انصاف کا احتجاج ہے، یہ سب، یہ بہت آگے چلا جائے گا معاملہ، کیونکہ اب یہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی سوچا جا رہا ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو GDA کا احتجاج ہے، کبھی ایسا احتجاج نہیں ہوا سندھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں اس طرح لوگ نکلے ہیں کہ حیران کن ہے، اور اب یہ سوچ آ رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان کے لوگ بھی اس احتجاج میں، GDA کا احتجاج ہے، یہاں پر شامل ہوں۔ جس طرح جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر جو ہیں حافظ نعیم الرحمان، وہ یہاں پر پہنچے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف بھی وہاں پر پہنچے، تو یہ معاملہ پھر اور آگے بڑھے گا۔ اچھا، اب آ جائیے، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیا خبر آئی ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، اب وہ کتنے پریشان ہیں اس پر۔ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کی 2 ٹوک الفاظ میں فضل الرحمان کے بیان کی تردید، انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے جی۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے 2 ٹوک الفاظ میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کی ہے۔ سابق آرمی چیف DG ISI کے قریبی ذرائع نے، اچھا ان دونوں کے قریبی ذرائع ہیں، یہ دونوں براہ راست نہیں کہہ رہے، ان کے بھی قریبی ذرائع ہیں، انہوں نے مولانا کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ JUI امیر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے حقائق درست کر لیں، کیونکہ جنرل فیض حمید عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے سے کئی ماہ قبل ISI چھوڑ چکے تھے۔ یہ تو خیر مولانا صاحب نے نام بھی واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی نہیں وہ فیض حمید نہیں تھے، ان کے بعد آئے تھے۔ مولانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی، اس وقت جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنرل فیض نومبر 2021 میں اسلام آباد سے جا چکے تھے۔ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف کی مولانا سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ ایک ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب مولانا اس وقت کے آرمی چیف کے گھر اس وقت ملنے گئے، جب مولانا عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی۔ اچھا، مولانا صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جی ملاقاتوں کا چھوڑ دیں، وہ زیادہ تھیں، اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب ان کی آپس میں ہی لڑائی بن رہی ہے PDM کی، وہ ایسی وہ ہے نا PDM میں مریم صاحب کہتی ہیں ہاں PDM میں لڑائی ہوگی، وہ ایسی لڑائی پڑی ہے کہ اف، اور ابھی تو یہ آغاز ہے ملاقاتوں کا۔ عامر ڈوگر جو ہیں ان کو چیف وپ اب یہ اناؤنس ہی کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور وہ شروع ہو گئے ہیں، وہ ہر ایک سے مل رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف سے بھی جا کر ملے ہیں، چیئرمین سینٹ صادق سنجانی سے بھی ملے ہیں، اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، اور شیرپا گروپ سے مل رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک الگ سب کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساروں کی اپنی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اچھا، کیونکہ یہ سارے ہی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔
जनरल बाजवा की दूसरी मुलाकात मौलाना फजल रहमान के साथ 26 मार्च 2022 को दूसरे कई अपोजिशन रहनुमाओं की मौजूदगी में हुई थी, जिनमें शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, शाहज़ैन बुगटी और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। मुलाकात में एक अहम जनरल भी शामिल थे। अच्छा, ये भी है जी, एक अहम जनरल इसके अलावा भी शामिल थे। ज़रिए का कहना था कि दोनों फौजी जनरलों ने अपोजिशन जमातों से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुलाकात की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। बाजवा के करीबी ज़राए का कहना था कि दोनों जनरलों ने अपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया कि इमरान खान को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। ज़रिए ने कहा कि जब अपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक ना दिखाई तो इनसे कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाएगी और इसके बदले इमरान खान इंतखाबात का ऐलान करेंगे। कहा जाता है कि दोनों जर्नलों को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तलब करके अपनी हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक से बचाने की ऑप्शंस पर बात की थी और चंद अहम वज़रा की मौजूदगी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई। इसी मुलाकात में जर्नलों से कहा गया था कि अपोजिशन वालों से रब्ता करें ताकि हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक से बचाया जा सके। ज़रिए ने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ हल्फिया तौर पर मौलाना के बयान की तरदीद के लिए तैयार हैं और तवक्को करते हैं कि मौलाना भी इस बारे में हल्फिया बयान देंगे ताकि सच सामने आ सके। मौलाना साहब बाजवा साहब के बारे में कायम है और अब तो मैंने देखा एजाज़ सईद साहब ने भी कहा है कि ये मुलाकात कहाँ हुई थी उसके बारे में उन्होंने भी बात कर दी है। तो जनाब ये मुलाकातें तो थीं। अब अगर मौलाना फजल रहमान साहब सही नहीं कह रहे, सच नहीं कह रहे, उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। वो तो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उस पर कायम है, वो कहते हैं कई मुलाकातें हुई थी। तो अब कोई एक तो इनमें से सच्चा है, कोई एक तो झूठा है, तो ये अब बात कहीं ना कहीं तो निकलेगी। मगर मैं आपसे दोबारा आखिर में हवाला दे रहा हूँ 4 घंटे तवील मुलाकात का, और उसमें मैं आपसे वसूख से अर्ज़ कर सकता हूँ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अभी जो तेज़ी आई है ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से होंगे। और बड़े बड़े जो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और जो कहते रहे अब ये होगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, इनकी तैयारी नहीं है, इलेक्शन डे पर ये है, बड़े होती हैं बातें, फ़लाँ होता है। तो जिस तरह आपने उनके तज्ज़िये सब गलत होते देखे हैं, अभी भी बहुत सी तज्ज़िये और बहुत सी ख़बरें जो हैं वो गलत होने वाली हैं और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी चंद दिनों में। ये लंबा चलना नहीं है मामला, ये दिनों में आप देखेंगे चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।